العلم نور العلم نور العلم نور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ فعل لازم 6 اسموں کو نصب کرتا ہے، صحیح ہے؟ کتنے اسموں کو؟ 6 اسموں کو۔ 6 اسموں میں سے ہم نے ایک قسم پڑھ لی، وہ کون سی؟ مفعول مطلق، یعنی فعل لازم یا خواہ فعل متعدی ہو، یہ دونوں کیا مفعول مطلق کو نصب کرتے ہیں، صحیح ہے؟ اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، دوم مفعول فی را۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مفعول فی، یعنی مفعول فی کو نصب کرتا ہے، مفعول فی کو نصب کرتا ہے۔ مفعول فی کی تعریف کیا ہے؟ مفعول فی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب جس میں واقع ہوگا یا تو وہ زمان ہوگا یا مکان ہوگا، یعنی جس مکان یا جس زمان میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ دوم مفعول فی را، دوسرا مفعول فی کو نصب کرتا ہے۔ چوں سمتو یوم الجمعتی وجلستو فوقکا، میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن میں۔ کیا ہے؟ میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن۔ ہاں، جمعے کے دن روزہ رکھا میں نے۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ نکال لیں گے، جمعے کے دن میں روزہ رکھا۔ اتنا دھیان رکھنا، مفعول فی جو ہوتا ہے نا، اس میں فی کی تقدیر ہوتی ہے، یعنی جب آپ یہاں پر کوئی فعل وہ حرف نکالو گے تو فی نکالو گے۔ کیا نکالو گے؟ فی، یعنی سمتو فی یوم الجمعتی، صحیح ہے؟ کیا ہے؟ ظرف زمان، کیا ہے؟ ظرف زمان ہو، صحیح نا؟ ظرف مکان ہو تو آپ اس میں کیا نکالو گے؟ فی کی تقدیر نکالو گے۔ لیکن اس میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، اسے سمجھ لو۔ ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان کیا ہے؟ محدود، ظرف زمان غیر محدود۔ ظرف زمان محدود اور ظرف زمان غیر محدود۔ ظرف زمان محدود کیا ہوتا ہے؟ جس میں زمانہ متعین ہو، یعنی جو معین زمانے پر دلالت کرے، جیسے یوم ہے، لیل ہے، صحیح ہے؟ شہر ہے، شہر مانے مہینہ، یوم مانے دن، لیل مانے رات۔ تو اب معلوم ہے کہ رات کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ متعین ہے، صحیح نا؟ رات ایک زمانہ ہے تو یہ زمانہ متعین ہے کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ شہر مانا مہینہ متعین ہوتا ہے کہ 29-30، صحیح ہے؟ ایسی ہی سنہ، یہ بھی سال، یہ بھی متعین ہوتا ہے۔ اسبوع 7 ہفتے کو بولتے، 7 دنوں کو اسبوع بولتے ہیں، ہفتہ۔ تو یہ ظرف زمان کیا ہوئے؟ محدود ہوئے، اسے بولتے ہیں ظرف زمان محدود، صحیح ہے؟ تو زمانے پہ دلالت کر رہے ہیں، اس اعتبار سے ظرف زمان ہے۔ اور محدود یہ کہ زمانہ متعین ہے اس میں، اس اعتبار سے محدود ہوئے۔ تو ظرف زمان کی 2 قسمیں، ظرف زمان محدود اور ظرف زمان غیر محدود۔ غیر محدود کی مثال آئے گی حین، دہرن۔ حین مانا وقت، کوئی بھی وقت ہو سکتا، متعین نہیں ہے۔ دہر مانا بھی زمانہ ہے، وقت مانا بھی زمانہ ہے، تو متعین نہیں ہے۔ جیسے لیل، یوم، شہر، سنہ، یہ متعین تھے، ارے بات میں تو یہ متعین نہیں ہے۔ قرآن ماتا حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تحقیق انسان پہ ایک زمانہ آیا، ایک زمانہ، تو اب کوئی سے بھی زمانہ ہو سکتا، صحیح ہے؟ تو محدود نہیں ہے، اتنا زمانہ آیا، تھوڑا آیا، تھوڑا زمانہ گزرا، زیادہ گزرا، متعین نہیں ہے۔ تو اسے بولیں گے ظرف زمان غیر محدود، صحیح ہے؟ سمجھ گیا؟ پھر ظرف مکان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ظرف زمان میں سمجھو، ظرف زمان کیا محدود ہو غیر محدود ہو، وہاں فی کی تقدیر نکالنا ضروری ہے۔ فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوگا، وہ فعل مفعول فی جو ہوگا وہ منصوب ہوگا فی کی تقدیر کے ساتھ، صحیح ہے؟ سمجھ گیا؟ یعنی سمتو یوم الجمعتی کہا آپ نے تو سمتو فی یوم الجمعتی، فی نکالو گے، مانا ہوگا میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن میں، تو میں کی تقدیر ہو گئی۔ اچھا، کیا دیا؟ جیتو یوم الجمعتی، میں آیا جمعے کے دن میں۔ تو اب یہ نہیں کہ میں جمعے کے دن کو آیا، نہیں، بلکہ جمعے کے دن میں آیا، یعنی میرا آنا جو واقع ہوا ہے وہ جمعے کے دن میں ہے، تو فقہی تقریب آ گئی۔ تو ظرف زمان محدود ہو یا غیر محدود ہو، دونوں صورتوں میں
یہ کیا فی کی تقدیر ہوگی, یعنی جب بھی فی نکالو گے اس میں تو فی نکالو گے. اب رہا صاحب ظرف مکان. ظرف مکان کی بھی دو قسمیں, ظرف مکان محدود اور ظرف مکان غیر محدود. ظرف مکان محدود ہوتا ہے کہ جو جس کی حد متعین ہو, جیسے مسجد, صحیح نا, کیا ہے مسجد, سوق, سوق مال بازار, یہ بیت, یہ بھی حد متعین ہے اس کی, تو یہ ظرف مکان محدود ہوئے, صحیح نا. اب ظرف مکان محدود جب ہوں گے, صحیح نا, تو وہاں پر فی کا ذکر کرنا ضروری ہے. فی کی تقدیر ضروری نہیں, بلکہ فی کا ذکر, فی کو ذکر کرنا ضروری ہے. ارے بات ہے اس میں, فی کا ذکر کرنا ضروری ہے. کیا ذهبت, کیا فی السوق, میں بازار میں آیا. اب ذهبت السوق کا نہیں کہو گے, ذهبت فی السوق, فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا کون, جب, حالانکہ یہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں اور مفعول فی واقع ہوتے ہیں تو منصوب ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ظرف مکان محدود ہو جائے گا, ظرف مکان محدود ہو جائے گا تو فی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا وہاں پر. تو کہیں گے ذهبت فی السوق, ذهبت فی المسجد, میں مسجد میں گیا, تو فی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. لیکن ظرف مکان غیر محدود, اس میں آتا جیسا کہ تحت, فوق, خلف, وراء, یعنی آگے پیچھے, اوپر نیچے, دائیں بائیں, یہ کیا ہے 6 جہتیں جو ہیں, یہ ظرف مکان غیر محدود ہیں. تو اب یہاں پہ بھی فی کی تقدیر ضروری ہوگی. کیا ہے یہاں پہ بھی کیا ہے, فی کی تقدیر ضروری ہوگی. بہرحال 4 صورت ہو گئیں. ظرف زمان کی 2 صورتیں, یعنی ظرف زمان محدود, ظرف مکان, ظرف زمان محدود اور ظرف زمان غیر محدود. ظرف مکان محدود, ظرف مکان غیر محدود. صرف ظرف مکان محدود ہی میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے, اور باقی جو 3 صورت آئیں اس میں فی کی تقدیر ضروری ہے. فی کی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کا ترجمہ ہوگا, اور میں کا ترجمہ کرنے کے لیے ظرف مکان محدود میں فی ذکر کر دیں گے. جیسے ذهبت فی المسجد, کچھ سن رہا ہے, تو مفعول فی کیا ہے, یعنی جو ہی اسماء ظروف میں سے آتے ہیں وہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں. اب اسماء ظروف میں سے یا تو زمان پر دلالت کریں گے یا مکان پر, اور تم نے پڑھی ہے اسماء ظروف یا تو زمانی ہوں گے مکانی ہوں گے, صحیح ہے. جو بھی اسماء ظروف میں سے آتے ہیں وہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں. مفعول فی واقع ہوں گے تو اس میں کچھ ایسے ہیں, 3 قسم ایسی ہیں جن میں فی کی تقدیر ہوگی, اور ایک قسم ایسی ہے وہ ظرف مکان محدود والی, اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا. صحیح ہے جی. ہاں, تو مفعول فی رہا. دوسرا مفعول فی کو نصب کرتا ہے, جیسے چوں صمت یوم الجمعۃ, میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن, صحیح نا. وجلست فوقک, میں بیٹھا آپ کے, کیا ہے, میں بیٹھا آپ کے اوپر, ہے نا, آپ کے اوپر کی جگہ میں بیٹھا, آپ کے اوپر کی جگہ میں بیٹھا. تو اب پہلی والی جو مثال ہے صمت یوم الجمعۃ میں یوم الجمعۃ ہے, یہ ظرف مکان, ظرف زمان پہ دلالت کر رہی ہے. اور کیا ہے, اور دوسری والی جو مثال ہے جلست فوقک, میں بیٹھا آپ کے اوپر, تو اب اوپر زمان نہیں ہوتا, جگہ ہوتی ہے, تو یہ ظرف مکان کی مثال ہے. صحیح ہے. پہلی والی جو مثال ہے یہ ظرف زمان محدود کی مثال ہے, اور جلست فوقک میں جو اوپر ہے یہ ظرف مکان غیر محدود کی مثال ہے. صحیح ہے. صوم مفعول مع را, کیا ہے, کسی مفعول معو کو کیا نصب کرتا ہے, خواہ فعل لازم ہو فعل متعدی, 6 اسموں کو نصب کرتے ہیں. صحیح ہے. رسمایا مفعول معو کسے بولتے ہیں, مفعول معو ہے جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو, جس کے ساتھ فاعل کا فعل, ہاں, یعنی مفعول معو وہ اسم ہے جو ایسی چیز کے, ایسے واو کے بعد مذکور ہو جو واو ماں کے معنی میں ہو, جو واو کس کے معنی میں ہو, ماں کے معنی میں, یا کیا تو جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو. تو کہا جاء البرد والجبات, اس میں لکھا ہوا جاء البرد والجبات, جباتو میں جو توپ ہے تا پر ضمہ ہے, یہ غلط ہے, والجبات, صحیح ہے. تو جاء البرد والجبات, ٹھنڈ آئی جبوں کے ساتھ, تو جاء البرد والجبات زمانہ کیا ہوگا, ٹھنڈ آئی جبوں کے ساتھ, صحیح نا. تو فعل کا معمول کون ہے, فعل کا معمول کون ہے, جاء کا معمول البرد ہے, تو معمول کیا ہے, معمول جو ہے یہ اس کے مصائب ہے, اس کے ساتھ ہے, کیا کس کے ساتھ, جبوں کے ساتھ, یعنی ٹھنڈ کا جو آنا ہے کس کے ساتھ آنا ہے, جبوں کے ساتھ آنا ہے, نا. تو مصابت کے ساتھ, مصابت کا معنی دیتا ہے یہ واو جو ہے.
یعنی یہ بتانے کے لیے آتا کہ فعل کا معمول کیا مفعول لہو کا ساتھی ہے، ہے نا، یہ بتانے کے لیے آتا ہے. تو جاء البرد والجباتی، ٹھنڈ آئی جبوں کے ساتھ، آئی مع الجباتی، تو واو کس کے معنی میں ہوا؟ یہ مع کے معنی میں ہوا. چہارم مفعول لہو را، کیا ہے چوتھی قسم مفعول لہو کو، یعنی فعل لازم یا فعل متعدی کیا ہے کس کو نصب کرتا ہے؟ مفعول لہو کو نصب کرتا ہے، مفعول لہو کو نصب کرتا ہے. اب مفعول لہو کی تعریف کیا ہے؟ جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو. ہم نے کہا کنتو اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کی سبب، زید کی تعظیم کرنے کے لیے. یا ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب دینے کی وجہ سے، میں نے اس کو مارا ادب دینے کی وجہ سے. اب یہاں پہ دیکھو مفعول لہو کیا، اب یہاں پر مفعول لہو کی تعریف کیا؟ مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو. تو اکرامن کیا ہے؟ میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کی وجہ سے، تو میرا کھڑا ہونا کس وجہ سے ہے؟ تعظیم کی وجہ سے ہے. تو جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، تو تعظیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس تعظیم کی وجہ سے فعل قیام یعنی کھڑا ہونا واقع ہوا ہے. تو فعل مفعول لہو کی تعریف ساتھ دیکھا گئی اس پر، اس مثال پر کہ مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو. قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کی وجہ سے، زید کی تعظیم کرنے کی وجہ سے. تو میرا کھڑا ہونا یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ زید کی تعظیم کی وجہ سے. زید کی تعظیم نہ ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا. صحیح ہے. ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب دینے کی وجہ سے. میں نے مارا کیوں ہے؟ ادب دینے کی وجہ سے. اب دیکھو یہاں مفعول لہو کی اس میں 3 شرطیں ہوتی ہیں مفعول لہو میں. کیا ہے؟ مفعول لہو جو ہوتا ہے ایک شرط اس میں یہ ہے کہ مفعول لہو جو ہوگا وہ کیا ہے؟ مصدر قلبی ہوگا، یعنی ایسا مصدر ہوگا جو دل سے تعلق رکھے گا، ہے نا. مصدر قلبی ہو وہ مفعول لہو جو ہو وہ کیا ہو؟ مصدر قلبی ہو، یعنی قلب سے تعلق رکھتا ہو، دل سے، تحقیر، تعظیم سے نا، یہ وغیرہ وغیرہ. دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو. ایسا نہیں کہ قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کی وجہ سے، تو کھڑا تو ہو رہا ہوں میں کیا مثال کے طور پر زمانے گزشتہ میں بہت، اور تعظیم ہو رہی ہے بعد میں، ایسے نہیں، بلکہ تعظیم اور کھڑا ہونا دونوں ایک ساتھ ہو، دونوں کا زمانہ ایک ہو. تو کتنی چیز ہو گئی؟ 2. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا کیا ہے؟ دونوں کا فاعل ایک ہو، دونوں کا فاعل ایک ہو. تو اب ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کو مارا ادب دینے کی وجہ سے، تو میرا مارنا اور ادب دینا یعنی میرا ہی مارنا اور میرا ہی ادب دینا ہے کہ وہ ادب سیکھ جائے. تو دونوں کا فاعل ایک. تو مفعول لہو کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 وہ کیا ہے؟ فعل قلبی سے یعنی مصدر قلبی ہو، وہ قلب سے تعلق رکھتا ہو. دوسرا یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، ایسے نہیں کہ زمانے ماضی ہو زمانے مستقبل ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا عامل کیا، دونوں کا فاعل کیا ہو؟ دونوں کا فاعل ایک ہو. ایسے نہیں کہ مارنے کا تو فاعل الگ ہو اور ادب دینے والا فاعل الگ ہو، ایسا نہیں ہے، دونوں کا فاعل ایک ہوگا. سمجھ رہا ہے؟ اب یہ مفعول لہو جو استعمال ہوتا ہے یہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے، 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے خشیۃ املاق ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو کیا مفلسی کی ڈر کی وجہ سے. تو خشیۃ مضاف ہے املاق کی طرف، صحیح نا، رسم آ رہا ہے. تو کبھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ. کیا ہے؟ ہاں، کہ قعدت الجبنہ کیا ہے؟ من الحربی، میں کیا ہے بزدلی کی وجہ سے بیٹھ گیا، کس سے؟ جنگ سے. تو الجبنہ پہ الف لام داخل ہوا ہے. تو مفعول لہو کبھی معرب باللام ہوتا ہے. صحیح ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اضافت ہوتی ہے اور نہ معرب باللام ہوتا ہے، صرف نکرہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر مثال ہیں. کیا ہے؟ کیا قمت اکراما لزید اور ضربتہ تعذیبا. تو تعذیبا اور اکراما یہ نہ مضاف ہے
جی نہ الف لام کے ساتھ استعمال ہے، اور یہی کثیر استعمال ہے. اس لیے مثال اکرامن اور تعدیبن یہ نکرے والی دی ہیں. سمجھ گئی نا ہیں؟ تو مفعول لہو کے تعلق سے پوری بحث ہو گئی ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا. چاروں مفعول لہو رہا. چوتھی قسم مفعول لہو کو یعنی مفعول لہو کو نصب کرتا ہے، جیسے کنتو اکرامن لزیدن، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کی وجہ سے، وضربتو تعظیما، میں نے اس کو مارا ادب دینے کی وجہ سے. پنجم حال را کیا ہے؟ پانچویں قسم کیا؟ حال کو نصب کرتا ہے، جیسے جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر کے، زید آیا سوار ہو کر کے. تو اب یہاں پر راکبن جو منصوب ہے، راکبن جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. اور حال کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حال وہ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرے آگاہ کی تعریف، یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، یا دونوں کی حالت کو بیان کرے. یعنی حال جو آئے گا، حالت جو آئے گی وہ فاعل کی بھی آ جائے گی، کیا ہے الگ، مفعول کی بھی آ جائے گی، صحیح نا، اور فاعل و مفعول دونوں کی ایک ساتھ آ جائے گی. تو حال کی تعریف یہ ہوئی جو فاعل کی حالت کو بیان کرے، یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، یا فاعل و مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرے. یہاں پر جو بیان ہے صرف پہلی مثال ہے، یعنی جو فاعل کی حالت کو بیان کرے. تو جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر کے. تو راکبن یہ حال ہے، اور کس سے حال ہے؟ زید سے. زید ذوالحال ہے اور راکبن کیا حال ہے. ترکیب کیسے ہوگی اس کی؟ جاء فعل، زید ذوالحال، راکبن کیا حال. ذوالحال حال سے مل کے جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صحیح ہے. اب جس کیا مفعول کی حالت کو بیان کرے اس کی مثال کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ضربت زیدن مشدودن، ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا باندھ کر کے. تو میں نے مارا زید کو کس حالت میں؟ اس حال میں کہ زید بندھا ہوا تھا، تو باندھ کر کے مارا. جی صحیح ہے. یہ مشدودن حال واقع ہوا کس کا؟ مفعول کا. صحیح ہے. ایک ہے فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، جیسے لقیت زیدن راکبین، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں اور زید دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. تو راکبینی یہ حال ہے، لقیتو میں جو تو ضمیر ہے اس کا حال ہے، اور زیدن جو منصوب مفعول بھی ہے اس کا بھی حال ہے. تو یہ ہوئی مثال کہ اس کی جس میں کیا ہے فاعل یا مفعول دونوں کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر پہلی صورت کو بیان کیا کہ جاء زید راکبا میں، جس میں حال کس کا ہے؟ فاعل کا. یعنی کیا حال فاعلیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی حال فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہی ہے اس مثال میں. جاء زید راکبا میں، زید آیا سوار ہو کر کے. صحیح ہے. ذوالحال اکثر کیا معرفہ ہوگا، اور حال ہمیشہ کیا ہے؟ نکرہ ہوگا. اتنا دھیان رکھنا. ذوالحال پہلا آئے گا اور حال کیا ہے؟ بعد میں آئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوالحال کیا ہے؟ حال سے مؤخر ہو جاتا ہے، یعنی حال مقدم ہو جاتا اور ذوالحال کیا ہے؟ مؤخر ہو جاتا. وہ الگ آپ پڑھو گے آگے چل کے. وہ کب ہوگا؟ جب کہ ذوالحال نکرہ ہو. جب ذوالحال نکرہ ہوگا تو اس وقت حال ذوالحال پر مقدم ہو جائے گا. یہ آگے 2-3 سبق کے بعد آئے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر کے. ششم تمیز را، چھٹی قسم کیا ہے؟ تمیز را، تمیز کو نصب کرتا ہے. اب کس وقت بتانے؟ وقتے کے در نسبت فعل بفاعل ابہامی باشد، کہ جس وقت فعل کی نسبت فاعل کی طرف کرنے میں، جس وقت در نسبت فعل بفاعل ابہامی باشد، ہے نا، جس وقت فعل کی نسبت فاعل کی طرف کرنے میں کیا ہو؟ ابہام ہو، پوشیدگی ہو، ہے نا. کیا تمیز کو نصب کرتا ہے کب؟ کہ جس وقت فعل کی نسبت فاعل کی طرف کرنے میں کیا ہو؟ ابہام ہو، پوشیدگی ہو، تو اس وقت تمیز کو نصب کرے گا. مثال دے رہے ہیں کیا ہے؟ جیسے طابع زید نفسن، طابع زید نفسن کیا معنی ہوگا اس کا؟ زید اچھا ہے، زید اچھا ہے. اب اس میں ابہام تھا. ارے طابع معنی اچھا ہونا، تو طابع اچھا ہونا، اچھے ہونے کی نسبت کدھر ہے؟ زید کی طرف. اور زید کیا ہے؟ فاعل ہے، طابع کا فاعل ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ جس وقت کے فعل کی نسبت فاعل کی طرف کرنے میں، تو طابع جو فعل ہے تو اچھے ہونے کی نسبت جو فعل ہے زید کی طرف جو کہ فاعل ہے اس طرف نسبت کرنے میں ابہام تھا کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے بھائی. یہ کہتی ہے زید طابع زیدن، زید اچھا ہے، زید اچھا ہے، تو کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو نفسن نے اس ابہام کو دور کر دیا، ہے نا، کہ زید طبیعت کا اچھا ہے، زید دل کا اچھا ہے. کہتی ہے طابع زید علما، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے.
زید تابع زید نسبن، زید قوم کے اعتبار سے اچھا ہے، نسب کے اعتبار سے اچھا ہے. ارے بات آئی اس میں ہیں. تو اب نفسن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ جو فعل کی نسبت فاعل کے کرنے میں کیا پوشیدگی تھی، اس پوشیدگی کو نفسن نے دور کر دیا. صحیح نا؟ ارے سمایا. تو طابع زید نفسن میں کیا ہے، نفس زید ممیز ہوگا اور نفسن کیا ہے، تمیز. ممیز تمیز سے مل کر کیا اس کا طابع کا فاعل بن جائے گا. طابع کا مادہ طیب ہے، تو یا با معطل یعنی یا ہی ہے. صحیح نا؟ طابع زید نفسن، زید اچھا ہے نفسن طبیعت کا، طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے. صحیح نا؟ آگے بیان کر رہے ہیں. اما فعل متعدی مفعول بی را بنسب کند. صحیح نا؟ کیا رہا فعل متعدی تو وہ مفعول بی کو بھی کیا کرے گا، نصب کرے گا. یعنی اب اسے فعل لازم کو چھوڑ دو، فعل لازم مفعول بی کو نصب نہیں کرے گا، کیونکہ فعل لازم کا مفعول بی آتا نہیں ہے. فعل متعدی کا مفعول بی آتا ہے تو وہ فعل متعدی کو نصب کرے گا. صحیح نا؟ مثال دے رہے ہیں جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. بتا رہے ہیں ای عمل فعل لازم را نباشد، اور یہ عمل فعل لازم کو نہیں ہوگا. یعنی جو مفعول بی کو نصب کرتا ہے تو کوئی بھی فعل لازم مفعول بی کو نصب نہیں کرے گا. ہاں اگر ایسی مثال آ جاتی ہے کہ فعل لازم میں اس کا مفعول بی آ رہا ہے تو اس میں تعویل ہوگی، جو میں نے پچھلے سبق میں بتائی تھی. اس سے پہلے کیا بتائی تھی کہ یا جیسے جانی زید میں زید میرے پاس آیا تو جا فعل لازم ہے، اس کا مفعول بھی آ گیا. تو اس کے دو جواب دیے تھے، ایک تو یہ جانی زید، یہ جا زید اندی کے معنی میں ہے نا، وہ مفعول بھی واقع ہوگا. اور دوسری بات یہ جس وقت فعل لازم کا مفعول بھی آ جائے تو وہ تجاوزہ کے معنی میں ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ تعویل کریں گے. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.